تو کیا لائیں؟ تو ہماری شروعات بھی غوث پاک سے ہوتی ہے اور اختتام بھی غوث پاک پہ ہوتا ہے۔ محفل کی شروعات بھی بڑے پیر سے ہوئی تھی صبح میں، محفل کا اختتام بھی بڑے پیر پر ہو رہا ہے کہ ہم کیسے غلام ہیں غوث پاک کے، کہ بڑے پیر کا ایک چاہنے والا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کے خادم کا نام تھا عبد القادر، خادم کا نام تھا عبد القادر۔ وہ ہر مسئلے میں تاجر تھا اور ہر بات میں وہ یہ کہتا تھا کہ عبد القادر سے پوچھو۔ کوئی کام ہوتا تو کہتا کہ عبد القادر وہ کام کیا نہیں، کچھ کام ہوتا تو کہتا عبد القادر کو بلاؤ۔ زبان پر وہ نام اس کے چڑھ گیا تھا، عبد القادر کہاں ہے، عبد القادر کہاں ہے، عبد القادر کو بلاؤ، عبد القادر یہ کام کر دو۔ یہی بات انتقال ہوا اس تاجر کا، مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ انتقال ہوا اس تاجر کا، جب انتقال ہوا قبر میں فرشتے آئے، چونکہ نام زبان پہ چڑھا تھا فوراً کہہ دیا۔ فرشتوں نے پوچھا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے؟ سوال پوچھنے سے جیسے ہی سوال پوچھنا تھا اس نے کہا عبد القادر کہاں ہے، عبد القادر کو بلاؤ۔ عبد القادر قبر میں کہتا ہے عبد القادر کہاں ہے، عبد القادر کو بلاؤ۔ دوسرے سوال پر بھی عبد القادر کو بلاؤ۔ اب جیسے ہی سوالات ہوئے اور یہ سب سوال میں یہی کہہ رہا ہے کہ عبد القادر کو بلاؤ، اتنے میں دیکھتا ہے کہ قبر میں ایک نورانی چہرہ جلوہ افروز ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے نور سے قبر جگمگانے لگی۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے سوال کے جواب دے دو، یہ دیکھو کیا پوچھ رہے ہیں۔ اب اس شخص کی طرف سے اس بزرگ نے جواب بات دیے، معاملہ ہوا آگے معاملات ہوئے۔ جب یہ بزرگ جانے لگے شخص کی طرف سے، یعنی اس کو بتایا گیا یہ جواب دے دو، یہ جواب دے دو، یہ جواب دے دو، جوابات اس نے دے دیے۔ اب جیسے ہی وہ بزرگ جانے لگے تو اس نے دامن تھام لیا اور کہا کہ میں نے جس عبد القادر کو بلایا تھا آپ تو وہ عبد القادر نہیں ہو، آپ کون ہو؟ تو جواب ملا یقیناً تم نے جس عبد القادر کو بلایا تھا وہ عبد القادر میں نہیں، اور نہ تمہارے عبد القادر میں وہ طاقت تھی کہ اس منزل میں آ کر بچا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا لوگ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کہا پھر آپ نے میری مدد فرمائی؟ فرمایا کہ جب تم نے یہ کہا عبد القادر کو بلاؤ، عبد القادر کو بلاؤ، عبد القادر کو بلاؤ، عبد القادر آئے نہیں، تو میں نے جب یہ آواز سنی تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ قیامت تک کے میرا کوئی ہمنام بدنام ہو جائے، اس لیے میں نے تمہاری قبر میں آ کر تمہیں سوالات کے جوابات بتا دیے، تمہاری مدد فرما دی۔ تو ایک شخص جس نے بڑے پیر کو کبھی جانا نہ تھا، اس کے لیے بڑے پیر اتنا کرم فرماتے ہیں۔ یہ پورا مجمع ایسا ہے الحمدللہ کہ یہاں سب بڑے پیر کو جانتے بھی اور پہچانتے بھی ہیں، تو پھر ہماری مدد کیسے فرمائیں گے؟ یہ غوث پاک ہے۔ اس لیے سید ملت فرمایا کرتے تھے مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غوث سے کر، قدرت ہے یہ عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے۔ تو ہم نے بڑے پیر کا دامن تھاما ہے،
सुन्नियों इस दामन को मजबूती से पकड़ कर रखना, और यह दामन मजबूती से तब हाथ में रहेगा जब मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहोगे। यही पैगाम है इस जलसे का। सुन्नी सुन्नी मिलकर रहे, इत्तेहाद सुन्नी सुन्नी का होगा, और उनसे दूर रहे जो मसलके आला हजरत के गद्दार हैं, मुखालिफ हैं। और मसलके आला हजरत आज तो नारा बहुत लगाते हैं लोग, मगर उसकी एक खास चीज़ मैं बताता हूँ। मसलके आला हजरत कहते हैं हम भी मसलक वाले हैं, लोग कहते हैं। सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसकी तर्जुमानी हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाई, उस मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहे। यहाँ से जाएं, अपने किरदार को बदलें, अपनी कमियों को दूर करें, तब्दीली लाने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। जो आपसे कहा गया मकातिब मदारिस क़याम करें, इलाक़ों में तवज्जो दें अपनी तरफ, किस चीज़ की कमी है, सुन्नी सुन्नी की मदद फरमाएं। अपने इलाक़ों में फ़िरक़ाए बातिला के बढ़ने से किस तरह से हम रोक लगा सकते हैं, इसकी तरफ क्या क्या हम कर सकते हैं, इसको रोक लगाने के लिए उन तमाम तजावीज़ पर अमल करें। उलमा अहले सुन्नत जो मसलके आला हज़रत के सच्चे वफ़ादार हैं, उन सब की तकारीर को सुने, उन्हें अपने इलाक़ों में बुलाएं। हर किसी को सुनने से देखने से परहेज़ करें। ऐसे लोगों से अपना राब्ता कर कायम रखें जो मसलक के सच्चे वफ़ादार हों, मसलक के सच्चे वफ़ादार। और सबसे अहम बात मैं जो तजावीज़ पेश की गई है उसमें एक बात रह गई है कि अपने इलाक़ों में ख़ास तौर पे सुन्नी रूयत हिलाल कमेटी जो शरई तकाज़ों के तहत चाँद की गवाहियाँ पहुँचे ली जाए और वहाँ से फिर ऐलान किया, इसका इनेकाद करें। ख़ास तौर पे भुसावल के उलमा और जलगांव खानदेश के उलमा, इस तरफ पूरी खानदेश के जितने उलमा हैं पूरे तौर पर उलमा इकराम इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मालेगांव से भी उलमा जो आए हैं वो भी इन उलमा को जोड़ें, और इसके साथ में ताकि शरई तौर पर होता ये है कि कहीं एक फ़ोन आ गया कि चांद हो गया तो दूसरी जगह पर ऐलान हो जाता है, तो शरई तकाज़ा पूरा नहीं हो रहा। इस तरह से चांद की गवाही बाकायदा तौर पर एक सुन्नी रूयत हिलाल कमेटी हमारी हो हर जगह पर, और शरई तौर पर शरई तकाज़े पूरे हों उसके कि गवाही शरई गवाहों के साथ में लोग बाकायदा तौर पर वहाँ से ऐलान हो और फिर अपने इलाक़ों में चांद के ऐलानात हो। ये बातें कुछ अर्ज़ करनी थी। बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हम सब ग़ुलाम हैं और हमें इस ग़ुलामी पे फ़ख्र है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, हम सबको शाद व आबाद रखे। अहम बात और एक बात कहनी थी कि उलमा अहले सुन्नत से अपने राब्ते को कायम रखें। याद रखिए अपने इलाक़ों में जो भी आता है सबसे पहले उलमा से मजबूत राब्ता रखें, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। कि जब यही मामलात होते हैं कि लोग बग़ैर सोचे समझे किसी को बुलाते हैं तो फिर वो दर्द सर बन जाते हैं। इसीलिए किसी मुकर्रिर को बुलाने से पहले, किसी पीर साहब को बुलाने से पहले, किसी मौलाना साहब को बुलाने से पहले मोतबर हजरात से, मोतबर उलमा से उसकी तहकीक कर लें कि फ़लाँ को बुलाना कैसा है और इसके आने से यहाँ पर फ़ायदा होगा या नुकसान। ऐसे ही लोगों को जो मसलक के वफ़ादार हैं, ऐसे ही लोगों को इमाम बनाए, ऐसे ही लोगों की इमामत, ऐसे ही लोगों को अपने जलसों में बुलाएं और हर एक फ़िरक़ाए बातिला से दूर रहें, बदमज़हबों से दूर रहें, रिश्तेदारियाँ करने से बदमज़हबों से बचें, सुन्नी के साथ में रिश्तेदारियाँ करें। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत की नेमतों से आपको माला माल फरमाए। यहाँ पर जलसे में भी ऐसा हुआ है कि मेरी नज़र एक जगह पर गिरी कि एक जगह से जो है कुछ लोगों ने शायद
ابھی مفتی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو ویڈیو شوٹنگ کچھ لوگ کر رہے تھے باقاعدہ طور پہ، تو میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک ویڈیوگرافی اور تصویر کشی حرام 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 ہے، بد کام بد انجام ہے، تو ہم اس سے بیزار ہیں اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو جنہوں نے اگر یہ کام کیا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں تاکہ اپنی آخرت بھی وہ بچائیں اور ہمیں بھی تنقید کا لوگ نشانہ بنانے سے ہم بھی بچ جائیں۔ لوگ آپ میں سے کوئی ایک کرتا ہے، لوگ تنقید کا نشانہ ہمیں بناتے ہیں، ان علماء کو بناتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پہ یہ عالم دین ہے مولانا صاحب۔ اب کیونکہ کیمرے اتنے ہائی لیول کے آ گئے ہیں کہ دور سے نکالتے ہیں، قریب کر کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سامنے دیکھ کر نکالیے۔ اس لیے ہم یہ ذمہ دار علماء کا سٹیج ہے، ان علماء کی طرف سے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو اسے وہ ڈیلیٹ کر دے، کیونکہ یوٹیوب اور فیس بک پہ ڈالنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ لوگ تنہا نہیں ہے، آپ کے ساتھ میں ملت کے کئی افراد جو ہیں وہ آپ بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے بیزاری کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اس سے بیزار بھی ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامو، اپنے علاقوں میں جس جگہ ہو سکے ہر آدمی اپنے اپنے محلے کی ذمہ داری لے کہ میں اپنے محلے میں کام کروں گا، اپنے محلے کو مجھے سدھارنا ہے۔ پورے شہر کا علاقہ، پورے شہر کی ذمہ داری نہ لیں، اپنے اپنے محلوں کی ذمہ داری لیں کہ ہمارے محلے کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ امام صاحب بھی اپنے محلے کی طرف توجہ دیں۔ اگر ہر کوئی اپنے محلے کی طرف توجہ دے گا تو شہر خود بخود جو ہے سنور جائے گا۔ انہی باتوں کو پیش کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے آپ سب کی گواہی میں توبہ و رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ، نکاح کا مسئلہ، ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔